مالک صاحب آپ کا تجزیہ اور خبر دونوں بڑے اہم ہوتے ہیں، اس لیے میں تجزیہ اور خبر لوں گا. میرا سوال بھی کچھ اسی ریلیٹڈ ہے میرے ابتدائیے میں، کہ جو ایک سچویشن تھی اس سچویشن سے آگے بڑھے کہ آپ نے بلکہ یہ خبر بھی دی تھی اپنے پروگرام میں بھی کہ فیلڈ مارشل کا دورہ وہاں ہو سکتا ہے. وہ دورہ بھی ہوا، اور دورے کے ساتھ اب بات چیت کوئی جو اسٹیل میٹ سچویشن ہے آپ سمجھیں کہ وہ بھی ختم ہو رہی ہے. مارکو روبیو کا بھی بیان ہوا. اس ساری سچویشن میں سر اصل پکچر کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا اینڈ فار یور کائنڈ ورڈز، ریئلی گریٹفل. دیکھیں ہم کو باہر سے بیٹھ کے اسیس کر سکتے ہیں آن اویلیبل انفارمیشن. آج آپ آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے، ہمیں اتنا سال ہو گئے ہیں. آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ ہمیشہ دوروں کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وہ گئے، اہم ملاقاتیں کی، اچھے ماحول میں ہوا، ایک براڈ اسٹروکس میں بات ہوتی ہے. اس دورے میں اگر آپ اس کو ذرا ڈائسیکٹ کریں اسٹیٹمنٹ کو، اسٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ بہت مختصر مگر معنی خیز مذاکرات ہوئے. یعنی کہ کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ معنی خیز ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ آبجیکٹ ڈریون تھے اور جس میں کامیابی نظر آ رہی ہے. جو خبر کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ایران جانے کی ایک پاکستان نے بڑی کلیئرٹی دے دی تھی کہ یہ تبھی چیزیں معنی خیز ہوں گی اگر فیلڈ مارشل جب وہاں جاتے ہیں تو ان کی ملاقات مجتبیٰ خامنۂ صاحب سے ہو، آیت اللہ مجتبیٰ خامنۂ سے. باقی تمام وہ لوگ ہیں جن سے وہ مل چکے تھے، بار بار مل چکے تھے. پھر محسن نقوی ان اناؤنس وزٹ پہ پہلی دفعہ گئے ایک دن کے لیے، وہ 3 دن ان کو وہیں پہ رکے. پھر وہ آتے ہیں اتوار کی رات کو پاکستان واپس. منڈے کو کوئٹہ میں ایک ایونٹ تھا اسٹاف کالج کا، جہاں پہ وزیر اعظم بھی تھے، آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA بھی تھے، وہاں پہ فیلڈ مارشل بھی تھے. نقوی صاحب کو کوئٹہ بلایا جاتا ہے، وہاں جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پھر دوبارہ ایران چلے جاتے ہیں. ایران میں پھر ابھی تک وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیوزڈے سے لے کے. ان کے بیٹھنے کے بعد پھر آن ٹاپ آف دیٹ آتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا اسپیڈ ورک تھا وہ وہاں پہ چیزیں ہو گئیں، جو نکس اینڈ کرینیز تھے اس میں سے جو مسئلے مسائل تھے وہ نکال کے راہیں ہموار ہوئیں. وہیں پہ محسن نقوی صاحب کی سعودی عربیہ میں بھی بات ہوتی ہے، قطر میں ہوتی ہے، تمام ریلیٹیو اسٹیک ہولڈر سے ہوتی ہے. اور یہ پاکستان سے کلیئرٹی تھی کہ فیلڈ مارشل جائیں گے تب، کیونکہ ان کا ان سے ملنا ضروری کیوں تھا. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. امریکہ کہتا ہے کہ جی یہ اسٹیٹمنٹ تو راکچی کی ہے، یہ غالباف کی ہے، یہ فلانے کی ہے، پھر IRGC کی ہے، تو ہمیں نہیں پتا ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی کون ڈیسائیڈ کرے گا. ایرانی کہتے تھے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ہمارے سے مذاکرات کر رہے تھے، دونوں باری مذاکرات میں حملہ کیا، پل میں رتی پل میں تولا ماشا والے لوگ ہیں، ہم ٹرمپ کی ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. اس وقت یہ جو کریڈیبلٹی گیپ ہے، یہ بہت بڑا ایک رسک بھی ہے، ہمارا بہت بڑی عزت بھی ہے کہ فیلڈ مارشل یہ کریڈیبلٹی گیپ وہاں پہ پورا کر رہے ہیں پاکستان دونوں سائڈز کے اوپر. اور یہ تبھی ہو سکتا تھا کہ اگر یہ الٹیمیٹ جو اتھارٹی ہے اس سے ہی ملاقات ہو. میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ خبر کنفرم ہوگی یا اس کا ذکر ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں، سب کچھ ہے، ان کی بھی سیفٹی ہے خامنہ صاحب کی. تو یہ چیزیں کچھ ہفتوں بعد یا کچھ ماہ بعد ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور یہ کلیئرٹی ان کو چاہیے تھی. دیکھیے انٹرسٹنگ چیز کیا ہے، 3 دن پہلے خبر چلتی ہے کہ جی خامنہ صاحب نے ڈکٹیٹ ایشو کیا ہے کہ انریچڈ یورینیم ایران سے باہر نہیں جائے گا. جی ہاں، یہ واحد خبر ہے جس کی IRG سے ریلیٹڈ نیوز آؤٹ لیٹ سے پھر ڈینائل آیا کہ انہوں نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا، ورنہ وہ ڈینائل نہ کرتے، اس میں اتنا کیا مسئلہ تھا. لیکن باقاعدہ ڈینائل ایشو کیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں خراب نہ ہوں، کیونکہ ہم نے خبر ریکارڈ بھی دی تھی کہ ایران سے پہلے ہی شروع میں اس جنگ کے دنوں میں یہ انڈیا دے دیا تھا پاکستان کو بھی کہ ہم انریچ یورینیم موو کر سکتے ہیں اگر جب بات چیت ہوگی. ہم امریکہ کو نہیں دیں گے کسی قیمت پہ، لیکن وہ پاکستان میں بھی آ کے ڈیلیوٹ ہو سکتا ہے، رشیا بھی جا سکتا ہے، وہ بھی. پھر آپ ڈپلومیٹک جب چیزیں چل رہی ہوں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں آپٹکس کیا ہیں. اب آپ دیکھیں پچھلے 4 دن سے امریکن بیانیہ کون لیڈ کر رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے تو اپنے کچھ رٹائے بیان ہیں وہ دیتے رہتے ہیں نا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ابھی ہوگا نہیں تو میں نیست و نابود کر دوں گا. ان کو سیریسلی اب کوئی نہیں لیتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مارکو روبیو آج بھی آپ نے ابھی ان کی خبر آپ نے ان کو کوٹ کیا، پچھلے 48 گھنٹے میں 2 دفعہ بڑے بیان مارکو روبیو سے آئے. اس سے ایک دن پہلے JD وینس نے کہا. یہ 2 لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دونوں
جے ڈی وینس تو اوپنلی جنگ کے خلاف تھے اور ڈکلیئرڈ ان کا سٹانس تھا. مارکو روبیو جنگ کے خلاف تھے لیکن وہ نیوٹرل رہتے تھے, خاموش رہتے تھے, انہوں نے سٹانس کوئی پبلکلی آئیدر اور نہیں لیا ہوا تھا, لیکن ایوری بڈی نیو کہ ہی از اینٹائی وار. ہیکسٹ تھا ایک بدبودار آدمی جو سیکرٹری ڈیفینس ہے, جو بالکل ان کا بغل بچہ ہے, از لائک اے لیپ ڈاگ ہے اسرائیلیز کا. وہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 دن سے کہاں ہے, اس کو فرنٹ پہ نہیں لایا جا رہا. ورنہ آپ کو پتا نا ٹرمپ جب ٹرمپ نے میسج کرنا ہوتا تھا تو ٹرمپ اس کی صبح امریکہ کے 9 بجے صبح پہلی پریس کانفرنس ہیکسٹ اور آرمی چیف ہی کروا دیتا تھا, جس میں وہ آ کے کہتے تھے یہ کر دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے. سو کون آگے آ کے بات کر رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ماڈریٹس اور اینٹائی وار دونوں ایلیمنٹ ہیں. وہ جو ہے ہیکسٹ کو پیچھے کھینچ دیا گیا ہے. ایران کی طرف سے بھی جو پولیٹیکل فیسز ہیں ان کے, اب وہ لیڈ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, ورنہ وہاں پہ بھی باقاعدگی سے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا اسپوکس مین آ کے ایک بیان دیتا تھا, دوسرے لوگ IRGC کے کمانڈرز آ کے بیان دیتے تھے, وہ بھی سب خاموش ہیں. سو تھنگز ہیو گون. آئی تھنک پاکستان نے ایشو اب کیا بن گیا تھا, ایشو اب تھا ہرمز. اس پہ عزت بیزتی بھی بن گئی تھی, ٹرمپ بھی پھنس گیا تھا. حالانکہ ہرمز واز ناٹ اے کاز آف وار, اٹ واز اے کانسیکوینس آف وار. ایگزیکٹلی ہرمز تو کھلی بھی تھی, اس نے ٹرمپ نے کیا, انہوں نے ایرانین نے ان کے تمام وہ چیزیں جو سمجھتے تھے نہیں کریں گے ایران نے کی, انہوں نے ہرمز بند کر دی. وہ سمجھتے تھے یہ گلف ممالک کو مڈل ایسٹ میں ٹارگٹ ہٹ نہیں کریں گے, انہوں نے وہ بھی کر دیا. جب انہوں نے بلاکیڈ لگایا تو جو ہرمز کا انہوں نے پہلے پلانڈ آؤٹ لیٹ کلیم کرتے تھے, انہوں نے پوری کی پوری ہرمز کے دونوں طرف نیا نقشہ ایشو کر دیا, اتھارٹی بھی بنا دی. سو اب جو جس بات پہ صلح ہو رہی ہے, سیز فائر ہو رہا ہے, وہ صلح ہے جو وجہ جنگ تھی نہیں. امریکہ نے 3 وجہ جنگ بنائی تھی. ہم آ کے ان کی اڑائیں گے, رجیم چینج کریں گے. تو 86 سال کے خامنہ ای صاحب سے کینسر کے مریض تھے, اور ابھی وہاں پہ ٹرانزیشن کے مسئلوں کی بھی بات ہوتی تھی, اور جو اپنے منہ سے کہہ چکے تھے کہ ہم نہیں بنائیں گے ایٹمی ہتھیار واٹ ایور, ان کو آپ نے شہید کر کے, ان کے ساتھ لارنجانی اور دوسرے ایسے بڑے لوگوں کو شہید کر کے آپ ایکسٹریملی ہارڈ لائنرز کو اوپر لے آئے, ہاکس کو. سو رجیم چینج آپ سے نہیں ہوئی. نیوکلیئر ڈسٹ ابھی بھی ان کے پاس ہے. نیوکلیئر پلانٹس اب اپنے منہ سے امریکن کرنا شروع کر دیں, 3 نہیں چلے 1 رکھ لیں پھر ہوگا. اور بات کہاں پہ آگے ختم ہو رہی ہے کہ ہرمز کھول دیں 28 فروری سے پہلے والا. اور ہرمز میں ایک ہی اسٹیکنگ پوائنٹ تھا, پاکستان بڑے عرصے سے ان کو ایرانیئنس کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو ایک وے آؤٹ دے دیں, ایک فیس سیونگ دے دیں, ٹولنگ بند کر دیں. اب آپ کیا چیز دیکھیں, امریکہ کے بیان دیکھیں باریکی سے, وہ کیا کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہرمز پہ ایران کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, ہرمز کا ہم یہ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ٹول بند کریں, یہ ٹول نہیں لے گا ایران. تو ٹھیک ہے, نہیں لے گا ایران, آپ نیگوسیشن میں بیٹھیں گے تب چیزیں طے ہو جائیں گی. سو اب جو سیز فائر کی طرف ہم جا رہے ہیں, اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو ساری ایرانین ٹرمز پہ ہی ہیں. نہ ایران نے شکست مانی, نہ ان کی فتح ہوئی, انہوں نے نہ امریکہ ان سے طاقت سے ہرمز کھلوا سکا, کچھ نہیں امریکہ کروا سکا. نیوکلیئر ڈسٹ بھی ان کے پاس ہے. سو اٹس اے پرفیکٹ ٹائم فار اے ڈیل.